وہ نبی امام الانبیاء بن گئے، رسول الانبیاء بن گئے۔ جس امت پہ آیا وہ امت شہداء بن گئی، گواہ بن گئی، امام الامم بن گئی، ساری امتوں کی سردار بن گئی۔ اور اس امت کو قیامت والے دن اعزاز کیا مل رہا ہے؟ جس امت پہ قرآن اترا ہے کہ جب انبیاء کو بلایا جائے گا قیامت والے دن اور وہ کہیں گے یا اللہ میں نے اپنی امت کو دعوت دی تھی، میں نے اپنی امت کو تیرا پیغام سنایا تھا، لیکن انہوں نے میری بات کو نہیں مانا، انہوں نے میری بات کو ٹھکرا دیا۔ وہ کہیں گے یا اللہ انہوں نے بات کی ہی نہیں، مکر جائیں گے صاف، یا اللہ اس نبی نے ہمیں بات ہی کوئی نہیں کی، دعوت ہی نہیں دی، مکر جائیں گے۔ تو امت محمدیہ پیش ہوگی اور اس نبی کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گی کہ یا اللہ یہ نبی سچ کہہ رہے ہیں، واقعی انہوں نے اپنی امت کو دعوت دی تھی، امت نے قبول نہیں کیا تھا۔ اب وہ آبجیکشن کریں گے کہ یا اللہ یہ کون لوگ ہیں، یہ تو ہم سے بہت بعد کے لوگ ہیں، انہیں کیا معلوم نبی نے دعوت دی کہ نہیں دی، انہیں کیا معلوم کہ اس نبی نے ہمیں دعوت دی کہ نہیں دی، انہیں کیا معلوم، یہ تو بعد کے لوگ ہیں۔ تو امت کہے گی یا اللہ ہمیں ہمارے نبی سرور دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ اللہ کے نبی آئے تھے، انہوں نے قوم کو دعوت دی تھی، ہمیں اللہ کے نبی نے بتایا تھا، اور ہمیں اپنے نبی کی بات پہ اپنے سے زیادہ اطمینان ہے اور اعتماد ہے۔ تو اللہ ان کی گواہی کو نبی کے حق میں قبول فرما کے فیصلہ نبی کے حق میں فرما دیں گے، اور اللہ کے نبی پھر گواہی دیں گے اپنی امت پر کہ یا اللہ واقعی میری امت کی گواہی سچی ہے، میں نے اپنی امت کو بتایا تھا کہ اس طرح نبی آئے تھے، انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی تھی۔ شہداء علی الناس، یہ امت گواہی دے گی۔ نبی بھی عظیم، جس زمانے پہ قرآن نازل ہوتا ہے وہ زمانہ سارے زمانوں پہ عظیم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد کا زمانہ اپنے پھر باقی زمانوں سے عظیم ہو جاتا ہے۔ خیر القرون قرنی، میرا زمانہ سب زمانوں سے بہترین زمانہ ہے۔ ثم الذین یلونہم، پھر وہ زمانہ جو میرے زمانے کے ساتھ متصل ہے وہ اس سے بعد عظیم زمانہ، پھر وہ زمانہ جو اس کے بعد ہے وہ اس سے عظیم زمانہ ہے۔ تو یہ قرآن ہے، 30 پاروں کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اب اس کی قدر ہم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، یہ ہمارا امتحان ہے، کیونکہ یہ قرآن اس منصب پر فائز ہے کہ یہ بلند بھی کرتا ہے اور پستیوں میں بھی گرا دیتا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ بعضوں کو قرآن بلند کرتا ہے اور بعضوں کو قرآن پست کر دیتا ہے۔ یرفع اللہ بھی، اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے اس قرآن کے ساتھ اقواماً، قوموں کو جو قرآن سے محبت کرتی ہیں، قرآن سے چمٹ جاتی ہیں، اس کی تعلیمات پہ عمل کرتی ہیں، اللہ اس قرآن کی برکت سے انہیں بلند کر دیتا ہے۔ وَيَضَعُ بِهِ آخرین، اور جو اس قرآن سے منہ موڑتا ہے، رخ پھیرتا ہے، اعراض کرتا ہے، بے توجہی کرتا ہے، اس کے حقوق کا خیال نہیں کرتا، اس کی عظمت کا اعتراف نہیں کرتا، اس کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتا، تو اللہ اس کو پھر پست کر دیتے ہیں۔ اس کی وضاحت ایک اور حدیث میں آئی کہ فرمایا جو قرآن کو اپنے آگے رکھتا ہے، خود قرآن کے پیچھے ہے، قرآن کو فالو کرتا چلا جا رہا ہے، تو قرآن اس کو لے جا کے جنت میں پہنچا دیتا ہے، اور جو قرآن کو پس پشت ڈال دیتا ہے تو قرآن اس کو کھینچ کے جہنم کی وادیوں میں پھینک دیتا ہے۔ معزز سامعین، رمضان کا مہینہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ قرآن اور رمضان قیامت والے دن سفارش کریں گے۔ رمضان بھی سفارش کرے گا، قرآن بھی سفارش کرے گا۔ رمضان کہے گا یا اللہ میں نے پورا دن اس کو کچھ کھانے نہیں دیا، پانی اس کے لیے پینا حلال تھا پینے نہیں دیا، کھانا حلال تھا کھانے نہیں دیا، منافع دنیاوی حاصل کرنا جائز تھا میں نے نہیں کرنے دیا، یا اللہ آج میری اس کے حق میں سفارش قبول فرمائیں اور اس روزہ دار کو جنت میں داخل کر دیں۔ قرآن سفارش کرے گا کہ یا اللہ رات کو پھر میں نے اسے سونے نہیں دیا، اسے پھر میں نے تہجد میں کھڑا کر کے اپنی تلاوت کرائی ہے، یا اللہ اس کے حق میں میری سفارش قبول فرمائی۔ سفارش قبول کی جائے گی اور یہ روزے دار اور یہ تلاوت کرنے والا اس روزے اور قرآن کی برکت سے جنت میں پہنچ جائے گا۔ تو معزز سامعین، موقع ہے، سانس ہیں، کوئی پتہ نہیں کتنے ہیں،
جتنے باقی ہیں ان سانسوں کو قرآن کے ساتھ ہم جوڑ لیں، ان کو قرآن کے ساتھ وابستہ کر لیں، اور جو قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جتنا وابستہ کرتا ہے قرآن اتنا اس کے لیے باقی چیزوں سے کافی ہو جاتا ہے۔ فرمایا جو اپنا سارا وقت قرآن کو دیتا ہے، نہ اور ذکر کرتا ہے نہ اور وظائف پڑھتا ہے، تو اللہ اسے قرآن پڑھنے کی وجہ سے سارے ذکر کرنے والوں اور سارے وظائف پڑھنے والوں سے زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ تو رمضان کو قرآن کے ساتھ نسبت ہے، تو ہم اپنے اوقات میں سب سے زیادہ وقت قرآن کو دیں، جتنا وقت بچا سکتے ہوں اپنی ایوری ڈے لائف میں، اپنی روٹین میں جتنا وقت ہم بچا سکتے ہوں بچائیں اور قرآن کے ساتھ مختص کر دیں۔ باقی اوراد و وظائف بھی ہم بعد میں کریں، ان کو بھی کم وقت دیں، قرآن کو زیادہ وقت دیں۔ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اور شروع سے لے کے اب تک تواتر کے ساتھ قرآن کے ساتھ اس مہینے کو جوڑا گیا ہے، اکابرین نے جوڑا ہے، صحابہ نے جوڑا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے جو ہے دور فرمایا کرتے تھے، پورا دور فرمایا کرتے تھے۔ جبرائیل آپ کو سناتے، آپ جبرائیل کو سناتے، صحابہ قرآن کے ساتھ جڑے رہے، پھر صحابہ کے بعد تابعین قرآن کے ساتھ جڑے رہے۔ امام شافعی کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ ہر رمضان میں صبح کو ایک قرآن ختم کرتے، شام کو ایک قرآن ختم کرتے، اور عید کی رات کو پھر ایک اور قرآن ختم کرتے۔ جب عید آتی تو 61 قرآن کریم ختم کر چکے ہوتے۔ اب قرآن کریم میں رمضان کریم میں ایک قرآن کریم ختم کرنے کا ثواب جو ہم نے کیلکولیٹ کیا وہ تھا 6 ارب۔ اب کیلکولیٹ کریں امام شافعی کے ثواب کو کہ وہ ایک رمضان میں کتنا ثواب کما لیتے ہیں۔ ایک قرآن رمضان میں ختم کریں تو 6 ارب نیکیاں ملتی ہیں۔ حدیث کی روح سے کیلکولیٹ کیا جائے، مختلف جو حدیث کے اندر فضائل آتے ہیں، اور اگر 61 ختم کر لیے جائیں تو کتنی نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ تھے کمانے والے، یہ تھے کیش کرنے والے، یہ تھے رمضان کریم کو حاصل کرنے والے، رمضان کریم سے